فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 82 پڑھیں گے۔ 48واں باب حجۃ الوداع تک کے تمام واقعات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 793۔ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کے 10ویں سال گروہ سلامان حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حجۃ الوداع میں قبیلہ حجاری بھی حاضر خدمت ہوا۔ اسی سال قبیلہ ازد بھی حاضر ہوا جس کا سردار زرد بن عبداللہ تھا۔ اسی سال ماہ رمضان میں اشراف قبیلہ غسان اور قبیلہ عامر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور سندیں حاصل کیں۔ اسی سال قبیلہ زبید کا وفد حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا جن میں عمر بن مہدی کرب بھی تھا۔ اسی سال گروہ عبدالقیس اور کندہ کے روسا آئے جن میں اشعث بن قیس اور اشراف بنی حنیفہ آئے جن میں مسلمہ کذاب تھا۔ جب مسلمہ اپنے وطن واپس گیا تو مرتد ہو گیا اور پیغمبری کا دعویٰ کیا۔ اسی سال قبیلہ بحیلیہ کے لوگ حاضر خدمت ہوئے جن کے درمیان جرید بن عبداللہ بجلی تھے۔ وہ اپنی قوم کے 150 اشخاص کو لے کر آئے تھے۔ اسی سال سید و عاقب نصارائے نجران کے ساتھ آئے اور مباہلے سے باز رہنے کا مشورہ دیا جیسا کہ بیان ہو چکا۔ اسی سال قبیلہ ابس اور قبیلہ خولان کے لوگ آئے۔ اسی سال قبیلہ عامر بن ساسا کے اشخاص آئے۔ ان میں عامر بن طفیل واربد قیس تھے۔ عامر بن طفیل او اربد قیس تھے۔ شیخ تبریسی نے روایت کی کہ جب وہ لوگ حضرت کی خدمت میں آئے عامر نے اربد سے کہا میں حضرت کو باتوں میں مشغول کر لوں گا، جب وہ مشغول ہو جائیں تو تم ان کو تلوار سے قتل کر دینا۔ عامر حضرت سے باتیں کرنے لگا اور کہا آپ میرے ساتھ دوستی و محبت کیجیے اور مجھ کو اپنا دوست بنا لیے۔ حضرت نے فرمایا جب تک تو ایمان نہیں لائے گا میں ہرگز ایسا نہ کروں گا۔ اس نے 2 مرتبہ یوں ہی کہا اور حضرت نے وہی جواب دیا۔ غرض جب حضرت نے اس کی خواہش قبول نہ کی تو اس نے کہا خدا کی قسم مدینہ کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا اور آپ سے جنگ کروں گا۔ باروایت دیگر اس نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے واسطے کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا وہی سب کچھ تیرے لیے بھی ہوگا جو تمام مسلمانوں کے لیے ہوگا اور تجھ پر بھی وہی تمام امور لازم ہوں گے جو ان پر ہیں۔ اس نے کہا خلافت اور بادشاہی اپنے بعد میرے لیے قرار دیجیے۔ حضرت نے فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ خدا کے اختیار میں، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر آخر میرے واسطے کیا قرار دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں یہ قرار دیتا ہوں کہ گھوڑوں کی باغ ہاتھ میں لے اور خدا کی راہ میں جہاد کر۔ اس نے کہا یہ تو اب بھی میرے ہاتھ میں، آپ کی احتیاج کیا؟ غرض وہ واپس گیا۔ جب اس نے پیٹھ پھیری حضرت نے حکم فرمایا خدا بندہ اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ جب وہ دونوں حضرت کی خدمت سے رخصت ہو کے باہر نکلے عامر نے اربد سے کہا کہ کیا سبب ہوا کہ میں نے جو تجھ سے کہا تھا تو نے اس پر عمل نہیں کیا؟ اس نے کہا خدا کی قسم جب میں نے ارادہ کیا کہ ان پر تلوار لگاؤں اور میں نے ان کے اور اپنے درمیان تجھ کو پایا تو کیا تو چاہتا تھا کہ میں تجھ کو ہی قتل کر دیتا ہوں؟ غرض حضرت کی بددعا سے راستے میں عامر پر خدا نے ایک بلا مسلط کی اور طاعون کی گلٹی اس کی گردن میں ظاہر ہوئی اور وہ بنی سنول کی ایک عورت کے گھر میں ٹھہر گیا اور موت اس پر طاری ہوئی تو کہنے لگا کیا میری گردن میں شتر کے کوہان کے مانند پھوڑا ہو گیا اور سلولیہ خاندان کی ایک عورت کے گھر میں مر رہا ہوں؟ حالانکہ اس قبیلے میں ان کا ہونا ننگ و عار کا سبب تھا۔ غرض اسی حسرت و افسوس میں جہنم واصل ہوا
اور اربد بن قیس اس کو دفن کر کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوا۔ اثنائے راہ میں خداوند تعالیٰ نے اس پر بجلی گرائی، جس سے وہ ماں اپنے اونٹ کے ہلاک ہو گیا۔ اور کتاب ابان بن عثمان میں مذکور ہے کہ عامر اور اربد بنی النذیر کی جنگ کے بعد حضرت ختمی مرتبت کی خدمت میں آئے تھے۔ شیخ تبریسی نے روایت کی کہ عروہ بن مسعود ثقفی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور حضرت سے اجازت طلب کی کہ اپنی قوم میں واپس جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ تجھے مار نہ ڈالیں۔ عرض کی یا حضرت وہ لوگ تو جب مجھے سوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بیدار نہیں کرتے، تو حضرت نے ان کو رخصت کیا۔ وہ طائف پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو نصیحت کی۔ لوگوں نے انکار کیا اور ان کو برا بھلا کہا۔ دوسرے روز وہ نماز صبح کے لیے اپنے بالا خانے پر کھڑے ہوئے اور لوگوں نے اذان اور تشہد میں 2 کلمے ان سے سنے تو اس قبیلے کے ایک ملعون نے ان کو ایک تیر مار کر ہلاک کر دیا، اور حضرت کا معجزہ ظاہر ہوا۔ ان کے مرنے کے بعد اسی قبیلے کے 10 شرفا ان کی جانب سے پیغام لے کر حضرت کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہوئے۔ حضرت نے ان کی عزت افزائی فرمائی اور بخششیں عطا کی، اور ان پر عثمان بن ابی العاص بن بشر کو امیر مقرر کیا، جن کو قرآن مجید کی چند صورتیں یاد تھیں۔ غرض جب قبیلہ ثقیف کے لوگ مسلمان ہوئے تو تمام قبائل عرب کے سربراہ اور قاصد فوج حضرت کی خدمت میں آئے۔ ان میں سے ایک شخص عطارد بن حاجب بن زرارہ تھا، جو بنی تمیم کے قبیلے کے رئیسوں کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، جن کے ساتھ اقرا بن حابس، زیرقان بن بدر، قیس بن عاصم، انیتا بن حیث اور عمر بن حشم تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو امان دی اور ان کی عزت کی۔ بیان کرتے کہ حضرت نے اپنے عاملوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عرب کے شہروں اور قبیلوں کی طرف اسی سال بھیجا، اور منقول ہے کہ اسی سال وصیت کے بارے میں اہل کتاب کی گواہی قبول کرنے میں آیتیں نازل ہوئیں۔ چنانچہ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ ابن تیدی اور ابن ابی ماریہ 2 نصرانی تھے اور ایک مسلمان تھا جس کا نام تمیم دارمی تھا۔ اس نے ان دونوں عیسائیوں کے ہمراہ سفر کیا اور اپنے ساتھ ایک خرجی اور کچھ مال تجارت، ایک آئینہ جس کو سونے سے نقش کیا گیا تھا اور ایک گردن بند فروخت کی غرض سے لے گیا۔ غرض وہ لوگ مدینے کے قریب پہنچے، تمیم بیمار ہوا اور قریب مرگ پہنچ گیا، تو ان چیزوں کو ان دونوں نصرانیوں کے سپرد کر کے کہا اس کے وارثوں تک پہنچا دیں۔ جب وہ لوگ مدینے میں پہنچے، تمیم کے وارثوں کو وہ چیزیں پہنچا دی اور آئینہ اور گردن بند اپنے پاس رکھ لیا۔ تمیم کے وارثوں نے ان سے پوچھا کیا تمیم بہت دنوں تک بیمار رہا، کہ علاج میں بہت خرچ ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو چند روز بیمار رہا۔ پوچھا کہ کیا اس کی چیزیں چوری ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا کیا اس نے اس سفر میں کچھ تجارت کی تھی جس میں کچھ نقصان ہو گیا؟ کہا نہیں۔ تو تمیم کے وارثوں نے کہا کہ ہم کو اس کے سامان میں سب سے عمدہ چیزیں، وہ سونے سے نقش کیا ہوا آئینہ اور گردن بند نہیں ملا۔ ان دونوں نے کہا کہ اس نے جو کچھ ہمیں دیا تھا ہم نے تم کو دے دیا۔ تمیم کے وارثوں نے ان دونوں کو حضرت کی خدمت میں حاضر کیا اور ان پر دعویٰ کیا۔ حضرت نے ظاہر شرع کے مطابق ان دونوں سے قسم کھلوائی۔ انہوں نے قسم کھا لی اور چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ آئینہ اور گردن بند ان کے پاس سے ظاہر ہوا۔ اس کی اطلاع حضرت کو پہنچائی گئی تو حضرت اس بارے میں حکم الہی کے منتظر ہوئے۔ اس وقت خدا نے یہ آیتیں نازل کی۔ تاخیر آیت نمبر 106 پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ۔ جناب رسول خدا نے تمیم کے وارثوں کو طلب کیا اور ان لوگوں کو قسم دی جس طرح کہ آیت میں مذکور ہے۔ جب ان لوگوں نے قسم کھائی تو آئینہ اور گردن بند ان عیسائیوں سے لے کر تمیم کے وارثوں کو دے دیا۔ اس حکم کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں مذکور اور علماء کے درمیان مشہور ہے۔ اس کے ساتھ ہی 48واں باب حجۃ الوداع تک کے تمام واقعات اپنے اختتام کو پہنچے۔ صفحہ نمبر 795 آغاز ہوتا ہے 49واں باب 49 چیپٹر نمبر 49 حجۃ الوداع اور جو کچھ اس سفر میں واقع ہوا، تمام حجوں اور عمروں کا بیان۔ کلینی نے باسند ہے صحیح و حسن حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینے میں رہے اور حج نہ کر سکے، یہاں تک کہ خدا نے آیت نازل فرمائی۔ آیت نمبر 27-28 سورہ حج پارہ نمبر 17، یعنی لوگوں کو حج کے لیے پکارو
اور ان کو اس کے واسطے بلاؤ تاکہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقامات سے سوار و پیدل حاضر ہوں، جس سے ان کو دین و دنیا کے فائدے حاصل ہوں۔ نزول آیت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرنے والوں کو حکم دیا کہ منادی کر دیں کہ رسول خدا اس سال حج کو جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ مدینے میں موجود تھے وہ آگاہ ہو گئے، اور وہ لوگ جو مدینے کے ارد گرد بادیہ نشین تھے۔ پھر حضرت نے ان تمام لوگوں کو خط لکھا جو مسلمان ہوئے تھے کہ رسول خدا حج کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا جو حج کی استطاعت رکھتا ہو وہ حاضر ہو۔ یہ معلوم کر کے تمام مسلمان حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر حج کے لیے چلے، اور ہر حال میں حضرت کے تابع رہے، غور سے دیکھتے کہ جو ارکان و اعمال حضرت بجا لاتے تھے وہ خود بھی بجا لاتے تھے، اور جو کچھ حضرت فرماتے اس کی تعمیل کرتے تھے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہونے میں 4 روز باقی تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ جب ذوالحلیفہ تک پہنچے، پہلا زوال آفتاب تھا، تو حضرت نے لوگوں کو بغل اور زیر ناف کے بال دور کر کے نہانے کا حکم دیا، اور یہ کہ سلے ہوئے کپڑے اتار کر لنگی پہنے اور چادر اوڑھے۔ پھر حضرت نے غسل احرام کیا اور مسجد شجرہ میں داخل ہوئے، اور اس میں نماز ظہر ادا کی اور حج کا تنہا ارادہ کیا، جس میں عمرہ دخل نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی حج تمتع کا حکم نہیں آیا تھا۔ پھر احرام باندھے اور مسجد سے چلے گئے۔ میل اول کے نزدیک جب بیدا میں پہنچے، لوگ راستے کے دونوں طرف قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے تنہا تلبیہ حج کا اور کہا، اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت انک والملک لا شریک لہ۔ حضرت اپنی تلبیہ میں ذی المعارج بہت فرماتے تھے، اور جبکہ کسی سوار کو دیکھتی ہے کسی ٹیلے پر چڑھتے گھاٹی سے نیچے اترتے تھے، اور رات کے وقت اور نمازوں کے بعد اور ہدیے کے لیے 66 یا 64 اونٹ اور دوسری صحیح روایت کے مطابق 100 اونٹ اپنے ساتھ ہکاتے لیے جا رہے تھے۔ 4 ماہ ذی الحجہ کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ مسجد الحرام کے دروازے پر پہنچے تو بنی شبی کے دروازے سے داخل ہوئے، اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر حمد و ثناء الہی بجا لائے، اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صلوات بھیجی۔ پھر حجرہ اسود کے پاس آئے اور اس پر ہاتھ پھیرا اور بوسہ دیا، اور 7 مرتبہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف ادا کی۔ وہاں سے فارغ ہو کر چاہے زمزم پر گئے اور اس میں سے پانی پیا، اور کہا، خداوندہ تجھ سے نفع بخشنے والے علم، وسیع رزق اور تمام دردوں اور بیماریوں سے شفا چاہتا ہوں۔ یہ دعا کعبے کے سامنے رخ کر کے پڑھی، پھر حجر کے نزدیک گئے، اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کو بوسہ دیا، وہاں سے صفا کی طرف چلے، اور آیت پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ بے شک کوہ صفا و کوہ مروہ خدا کی علامتوں میں سے ہیں، تو جو شخص کعبے کا طواف یا عمرہ کرے تو کوئی حج نہیں، یا صفا و مروہ کا طواف کرے۔ پھر کوہ صفا پر چڑھ گئے اور رکن یمانی کی طرف منہ کر کے خدا کی حمد و ثنا بجا لائے، اور اتنی دیر دعا کی کہ جتنی دیر میں ٹھہر کے سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ پھر کوہ صفا سے نیچے اترے اور کوہ مروہ پر گئے، اور جس قدر کوہ صفا پر ٹھہرے تھے اتنی دیر کوہ مروہ پر قیام فرمایا۔ پھر کوہ مروہ سے نیچے اور صفا پر گئے اور وہاں توقف فرمایا اور دعا کی، پھر مروہ پر آئے، یہاں تک کہ 7 مرتبہ یوں ہی سعی کی۔ جب فارغ ہوئے اور ابھی کوہ مروہ پر کھڑے تھے کہ لوگوں کی طرف رخ کر کے خدا کی حمد و ثنا بجا لائے، اور اپنی پشت کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو حکم دوں کہ جو شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہ لائے وہ محل ہو جائے اور اپنے حج کو عمرے سے بدل دے، اور اگر میں جانتا کہ ایسا ہوگا تو میں بھی اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور ایسا ہی کرتا جیسا تم نے کیا، لیکن میں اپنے ساتھ قربانی لایا ہوں، اور مدینے لانے والوں کے لیے سزاوار نہیں کہ حج سے باہر ہو جائیں جب تک، اور ہدیے لانے والوں کے لیے سزاوار نہیں کہ حج سے باہر ہو جائیں جب تک کہ ہدیے کے جانور اپنے مقام پر نہ پہنچ جائیں۔
جناب عمر نے کہا کہ ہم کیوں کر حج کو تمام کر دیں حالانکہ ہمارے سر اور بالوں سے غسل جنابت کا پانی ٹپک رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تم کبھی حج تمتع پر ایمان نہ لاؤ گے۔ پھر سراقہ بن مالک بن جاسم کنانی کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنے دین کے احکام جانے اور سمجھے، گویا آج پیدا ہوئے ہیں۔ یہ فرمائی کہ آپ نے جو حکم دیا ہے وہ اسی سال کے حج سے مخصوص ہے یا ہمیشہ ہم کو حج تمتع کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ اسی سال پر منحصر نہیں بلکہ ابدالآباد تک کے لیے یہ حکم جاری ہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر فرمایا کہ اس طرح حج میں عمرہ قیامت تک کے لیے داخل ہے۔ اس وقت جناب امیر یمن سے آئے کیونکہ حضرت نے ان کو حج کے لیے ادھر سے ہی بلایا تھا۔ وہ جب حضرت فاطمہ کے گھر میں آئے دیکھا کہ وہ محل حج سے فارغ ہو چکی ہیں اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ وہ رنگین کپڑے پہنے ہوئی تھی۔ جناب امیر نے پوچھا اے فاطمہ یہ کیا ہے؟ تم قبل از وقت کیسے حج سے فارغ ہو گئے؟ جناب معصومہ نے فرمایا کہ حضرت نے مجھے ایسا ہی حکم دیا۔ یہ سن کر جناب امیر حضرت رسول کی خدمت میں آئے تاکہ حقیقت حال معلوم کریں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو دیکھا کہ محل ہو گئی ہیں، یعنی حج کو تمام کر چکی ہیں، رنگین لباس پہنے ہوئے۔ حضرت نے فرمایا میں نے لوگوں کو ایسے ہی حکم دیا۔ تم نے اے علی کس چیز پر احرام باندھا ہے؟ عرض کی حضور کے مانند۔ حضرت نے فرمایا میری طرح اپنے احرام پر باقی رہو اور تم قربانی کے جانوروں میں میرے شریک ہو۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے میں تھے اپنے اصحاب کے ساتھ ابتر میں ٹھہرے تھے، کسی کے گھر میں قیام نہیں فرمایا تھا۔ جب ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ آئی زوال آفتاب کے وقت لوگوں کو حکم دیا کہ غسل احرام کریں اور حج کا احرام باندھیں۔ یہ ہے حق تعالیٰ کے ارشاد کے معنی، جیسے کہ فرمایا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ ابراہیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 95 پارہ نمبر 3۔ اس مطابق سے مراد حج تمتع ہو۔ پھر حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے حج کے لیے روانہ ہوئے اور مینا میں پہنچے۔ وہیں ظہر و عصر و مغرب و عشاء اور دوسرے روز صبح کی نماز بجا لائے۔ 9 ذی الحجہ کو ماں اصحاب کے روانہ ہو کر عرفات میں آئے۔ قریش کی بدعتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ مشعر الحرام سے آگے نہیں بڑھتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ساکنان حرم ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں جاتے، اور دوسرے تمام لوگ عرفات میں آتے تھے اور جب عرفات سے روانہ ہو کر مشر میں آتے تھے تو قریش ان کے ساتھ مشر سے مینا میں آتے تھے۔ ان کو یہ امید تھی کہ حضرت بھی ان کی موافقت کریں گے، مگر خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 199، یعنی اس جگہ سے تم لوگ روانہ ہو جہاں سے اور لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس آیت میں لوگوں سے مراد جناب ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام ہیں اور وہ انبیاء جو ان کے بعد مبعوث ہوئے تھے کہ وہ سب عرفات سے روانہ ہوتے تھے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ جناب رسول خدا کا قبہ مشعر الحرام سے عرفات کی طرف گزر گیا، ان کے دل میں خدشہ پیدا ہوا، اس لیے کہ ان کو امید تھی کہ حضرت بھی ان کے ساتھ ٹھہر جائیں گے اور عرفات میں نہ جائیں گے، لیکن حضرت نمرہ تک گئے اور پیلو کے درختوں کے برابر خیمہ برپا کیا اور لوگوں نے اپنے اپنے خیمے حضرت کے خیمے کے گرد لگائے۔ جب زوال آفتاب ہو گیا اور حضرت نے غسل کیا اور قریش اور تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں داخل ہوئے، اس وقت تلبیہ قطع فرمایا اور اس وقت اس مقام تک آئے جس کو حضرت کی مسجد کہتے تھے۔ وہاں کھڑے ہوئے اور لوگ آپ کے چاروں طرف کھڑے ہوئے، وہاں حضرت نے خطبہ ادا کیا اور لوگوں کو خدا کے اوامر و نواہی بتائے۔ پھر لوگوں کے ساتھ ایک اذان اور 2 اقامت سے نماز ظہر و عصر ادا کی اور محل وقوف پر گئے، وہاں ٹھہرے اور لوگ حضرت کے اونٹ کی طرف پہنچے اور اس کے نزدیک کھڑے ہوئے۔ حضرت نے اونٹ کو بڑھایا اور وہ تمام لوگ بھی بڑھے اور ناقے کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا یا ایھا الناس، اس موقف یہیں میرے ناقے کے پیروں کے نیچے نہیں ہے بلکہ یہ تمام زمین موقف ہے، اور اشارہ اپنے دست مبارک سے کیا۔ یہ سن کر لوگ ہر طرف منتشر ہو گئے۔ اس طرح لوگوں نے مشعر الحرام میں بھی کیا۔ غرض لوگ عرفات میں غروب آفتاب تک ٹھہرے، پھر حضرت نے سامان بار کیا اور تمام لوگوں نے بھی بار کیا۔ حضرت نے ان کو توقف کرنے کا حکم دیا۔ جناب امام
جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشرقین آفتاب غروب ہونے سے پہلے سامان بار کر کے روانہ ہو جاتے تھے، لیکن جناب رسول خدا نے ان کے خلاف عمل کیا اور غروب آفتاب کے بعد روانہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، حج گھوڑوں کے دوڑانے کو نہیں کہتے اور نہ اونٹوں کے دوڑانے سے ہوتا ہے، بلکہ خدا کا دل میں خوف رکھو اور مناسب طور سے چلو، کمزوروں کو پامال مت کرو، کسی مسلمان کو اونٹ اور گھوڑے سے نہ روندو۔ حضرت اپنے ناقے کی مہار اس قدر کھینچے ہوئے تھے کہ وہ تیز نہ چلے، یہاں تک کہ ناقے کا سر سامان سے لگ گیا تھا۔ فرماتے تھے کہ اے گروہ مردم، آہستگی اختیار کرو، یہاں تک کہ مشعر الحرام میں داخل ہوئے، پھر وہاں نماز مغرب و عشاء، ایک اذان اور 2 اقامت سے ادا کی اور رات اسی جگہ بسر کی، یہاں تک کہ نماز صبح بھی وہیں ادا فرمائی اور بنی ہاشم کے بوڑھوں کو رات منی میں بھیج دیا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق عورتوں کو رات کے وقت بھیجا تھا اور اسامہ بن زید کو ان کے ساتھ کر دیا تھا اور ان کو حکم دیا کہ جمرہ عقبہ میں جب تک آفتاب نہ نکلے پتھر نہ ماریں۔ جب سورج نکلا مشعر الحرام سے حضرت روانہ ہوئے اور منی میں قیام فرمایا، پھر جمرہ عقبہ میں 7 پتھر مارے اور ہدیے کے اونٹ جو حضرت اپنے ساتھ لائے تھے 64 یا 66 تھے اور جو امیر المومنین لائے تھے 34 یا 36 تھے، جملہ 200 اونٹ تھے۔ دوسری روایت کے مطابق جناب امیر اونٹ نہیں لائے تھے اور حضرت کل 100 اونٹ لائے تھے اور جناب امیر کو اپنے ہدیے میں شریک کر لیے تھے۔ 37 اونٹ حضرت کو دیے، پھر حضرت نے 66 اونٹوں کو نہر فرمایا اور حضرت علی نے 34 اونٹوں کو نہر کیا۔ حضرت کے حکم سے ان 100 اونٹوں میں ہر ایک کا ایک ٹکڑا گوشت لے کر پتھر کی ایک دیگ میں پکایا اور جناب رسول خدا اور حضرت علی نے اس کا شوربہ تناول فرمایا اور تمام اونٹوں کا گوشت کھایا اور کھلا دیا۔ ان کی کھالیں اور ان کے پشت پر کے ٹاٹ اور پٹے وغیرہ قصابوں کو نہیں دیے بلکہ سب تصدق فرما دیے۔ پھر حضرت نے سر منڈوایا اور اسی روز طواف خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور طواف و سعی عمل میں لائے، پھر منی میں واپس آئے اور وہاں 13 تاریخ تک ٹھہرے جو آخر ایام تشریق کہے جاتے ہیں۔ اسی روز تینوں جمرہ پر کنکریاں پھینکیں اور سامان بار کر کے مکہ روانہ ہوئے۔ جب ابتا میں پہنچے تو عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی تمام بیویاں حج و عمرہ ایک ساتھ بجا لاتی ہوں اور میں صرف حج کرتی ہوں۔ غرض حضرت نے ابتا میں قیام فرمایا، ان کے بھائی عبد الرحمن کو ان کے ہمراہ بھیجا، وہ ان کو تنعیم لے گئے اور احرام میں عمرہ باندھا اور آ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے نزدیک 2 رکعت نماز طواف ادا کی اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور حضرت کی خدمت میں واپس آئیں اور اسی روز کوچ کیا، نہ مسجد حرام میں داخل ہوئی نہ کعبے کا طواف کیا اور جاتے وقت مکہ کے بالائی حصہ عقبہ مدینین سے داخل ہوئی اور واپس ہوتے وقت ذی طویٰ مکے کے زیر جانب سے آئیں۔ بسند معتبر حضرت امام محمد بتقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ قربانی کے روز مسلمانوں کا گروہ حضرت کی خدمت میں آیا اور بعض لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے رمی جمرہ سے پہلے قربانی کر دی۔ بعض نے کہا، ہم نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا۔ ان میں سے بعض نے جو کام پہلے کرنا چاہا تھا اس کو بعد میں کیا اور جو عمل بعد میں کرنا تھا اسے پہلے بجا لائے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا، چونکہ نادانستگی میں کیا ہے اس لیے کوئی حرج نہیں۔ کتاب حصال میں منقول ہے کہ حجۃ الوداع سے کتاب خصال میں منقول ہے کہ حجۃ الوداع میں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح پارہ نمبر 30 ایام تشریق کے دوسرے روز نازل ہوا، تو حضرت نے سمجھا کہ یہ آخری حج ہے، چونکہ وہ سورہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت نے دین کے تمام کام رائج کر دیے اور لوگوں کے کام سے فارغ ہو چکے اور خدا نے ان کو اب تسبیح و استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ اپنے ناقہ غصبہ پر سوار ہوئے اور حمد و ثناء الہی بجا لائے اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، کہ جو خون زمانے جاہلیت میں بہایا گیا وہ معاف ہے، اس کا قصاص نہیں ہے، اور سب سے پہلے میں حارث بن ربیعہ بن حارث کا خون چھوڑتا ہوں جنہوں نے قبیلہ بنی ہزل میں دودھ پیا تھا اور قبیلہ بنی لیث نے ان کو قتل کیا تھا یا اس کے برعکس۔ اسی سبب سے ان دونوں قبیلوں کے درمیان ہمیشہ جنگ ہوتی رہی۔ پھر فرمایا کہ ہر سود جو زمانے جاہلیت میں قرار دیا گیا تھا باطل ہے، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود برطرف کرتا ہوں جو لوگوں پر باقی ہے۔ یا ایھا الناس، زمانہ بدل گیا اور آج کا دن اس روز کی طرح ہے
جب کہ خداوند عالم نے آسمان و زمین خلق فرمائے اور ماہ سال مقرر کیے، مہینوں کی تعداد اسی روز 12 مقرر ہوئی جس روز خدا نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں جن کی رعایت لازمی ہے اور ان میں جنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلا مہینہ رجب کا ہے جس کو مضر بھی کہتے ہیں، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے، اور 3 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہے۔ لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم و ستم مت کرنا۔ بے شک نسی یعنی حرام مہینوں کو ہر سال ایک مہینے کے بعد بڑھاتے رہنا زیادتی اور ظلم ہے، جیسا کہ زمانہ کفر میں لوگ کرتے تھے کہ ایک مہینے کو ایک سال حلال سمجھتے تھے اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام قرار دیتے تھے اور اپنے خیال میں اس عدد سے موافق کرتے تھے جس کو خدا نے حرام کیا۔ یعنی ان کی عادت یہ تھی کہ ایک سال محرم کو حرام قرار دیتے تھے اور دوسرے سال سفر کو اور محرم کو حلال کہتے تھے۔ اسی طرح ہر سال اپنی خواہش کے مطابق حرام مہینوں کو چند مہینوں میں مقرر کرتے تھے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے سال میں اس کے موافق ہو گیا تھا، جیسے کہ خدا نے مقرر فرمایا تھا، اور حرام مہینے اپنی جگہ پر مقرر کیے گئے تھے۔ یا ایھا الناس، شیطان نا امید ہو گیا اس سے کہ قیامت تک تمہارے شہروں میں اس کی پرستش کی بجائے صرف کی جائے۔ شیطان نا امید ہو گیا اس سے کہ قیامت تک تمہارے شہروں میں اس کی پرستش کی جائے، لیکن شرک کے سوا دوسرے گناہوں پر راضی ہے۔ یا ایھا الناس، تم میں سے جس کسی کے پاس کسی کی امانت ہو اس کو واپس کر دو۔ دیکھو، عورتیں تمہاری اسیر ہیں جن کو تم نے امانت الہی کے طور پر اختیار کیا ہے اور شریعت خدا کے مطابق ان کی شرمگاہیں اپنے واسطے حلال کی ہیں، تو تمہارے اوپر چند حقوق ہیں اور ان کو بھی تم پر چند حقوق ہیں۔ تمہارے حقوق میں سے ان پر یہ کہ دوسرے شخص کو تمہارے بستر پر نہ آنے دیں اور نیک امور میں تمہاری نافرمانی نہ کریں۔ جب وہ اس طرح عمل کریں تو تم پر لازم ہے کہ ان کی ضرورت کے مطابق کھانا اور کپڑا ان کے لیے مہیا کرو اور ان کو مارو نہیں۔ یا ایھا الناس، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کتاب خدا اور میری اطاعت ہے، لہٰذا ان کو مضبوطی سے اختیار کرو۔ یا ایھا الناس، آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کی آج محترم روز ہے۔ فرمائے یہ کون سا مہینہ ہے؟ عرض کی محترم مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ عرض کی محترم شہر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بے شک خدا نے تمہارا خون اور مال وغیرہ اس طرح ایک دوسرے پر قیامت تک حرام قرار دیا ہے، جبکہ خدا سے ملاقات کرو گے جس طرح آج کا دن اس مہینے میں حرام قرار دیا۔ لہٰذا میں نے تم سے جو کچھ کہا موجود لوگ غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں، اس لیے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا اور کوئی امت تمہارے بعد نہیں ہوگی۔ پھر اپنے ہاتھوں کو حضرت نے اس قدر بلند کیا کہ زیر بغل کی سفیدی نمایاں ہو گئی اور فرمایا کہ خدا بندہ تو گواہ رہنا کہ جو کچھ ان لوگوں پر تبلیغ کرنا چاہیے تو میں نے کر دیا۔ کتاب خصائل میں ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمرہ بجا لائے اور عمرہ حدیبیہ اور دوسرے سال عمرہ قضا، تیسرا عمرہ جعرانہ اور چوتھا حج کے ساتھ۔ کتاب الشرائع میں بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ 20 حج کیے اور ہر حج میں جب زمین مشعر الحرام کے قریب پہنچتے سواری سے نیچے اترتے تھے اور پیشاب کرتے تھے۔ راوی نے عرض کی کس سبب سے ایسا کرتے تھے؟ حضرت نے فرمایا اس سبب سے کہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، اسی جگہ سے ایک بڑا پتھر نکال کر اس سے قریش کے لیے ایک بڑا بت ہبل تراش کر بنایا گیا، جس کو جناب امیر نے حضرت کے دوش پر چڑھ کر کعبے کی چھت سے نیچے پھینکا تھا۔ پھر حضرت کے حکم سے اس کو باب بنی شیبہ کے قریب دفن کر دیا گیا تھا۔ اس سبب سے باب بنی شیبہ سے داخل ہونا سنت قرار پایا تاکہ اس کو پامال کریں۔ ابن ادریس نے بسند صحیح امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا نے قریش سے پوشیدہ 20 حج کیے، ان میں سے 10 یا 7 حج نبوت سے پہلے بجا لائے تھے اور حضرت 4 سال کے تھے تو نماز پڑھتے تھے، جبکہ جناب ابو طالب کے ساتھ مقام بصری میں شام کی جانب گئے تھے، جہاں قریش مکے سے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔
کلینی اور شیخ توسی نے روایت کی کہ حضرت نے مدینے میں آ کر صرف ایک حج کیا تھا اور ہجرت سے پہلے تمام حج بجا لائے تھے۔ نیز جناب صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 حج پوشیدہ کیے تھے اور سب میں پہلے اتر کر پیشاب کرتے تھے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ دوسری بہت سی سندوں سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت نے 20 حج کی اور ہر ایک میں مشرق کے تنگ مقام پر اتر کر پیشاب کرتے تھے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ حضرت کے حج کے متعلق جو مختلف حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان میں سے ممکن ہے بعض تقیہ کی بنا پر محمول ہوں، یا بعض عمرے کو بھی حج میں شمار کر لیا گیا ہو، یا کہ 10 حجوں کی حدیث 10 حجوں کی حدیث ان حدیثوں پر محمول ہو جو حضرت نبوت کے بعد بجا لائے، اور حضرت کا پوشیدہ حج کرنا باوجود یہ کہ کفار قریش کو حج پر کوئی اعتراض نہیں تھا، یا نسی کی حیثیت سے تھا کہ کفار قریش کفار قریش حج غیر وقت میں کیا کرتے تھے، یا ان بدعتوں کی اصلاح کی غرض سے تھا جو انہوں نے حج میں قائم کر رکھی تھی، اور حضرت نہیں چاہتے تھے کہ ان بدعتوں میں ان کی موافقت کریں۔ کلینی نے بسند صحیح حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حجۃ الوداع میں حضرت کے اونٹوں کا نگران جو تھا وہ ناہیہ ابن جندب خزائی تھے، اور جس نے حضرت کے سر مبارک کے بال بنائے ہوئے معمر بن عبداللہ تھے جو عدی بن کعب کی اولاد سے تھے۔ جس وقت کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بنا رہے تھے تو قریش نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں رسول اللہ کے کان ہیں، یا یہ کہ اس وقت حضرت تیرے قبضے میں اور تیرے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ یہ سن کر معمر نے کہا میں اس کو اپنے لیے خدا کا عظیم فضل سمجھتا ہوں۔ اس سفر میں معمر حضرت کے اونٹوں کے کجاوے اور اونٹوں پر باندھتے تھے۔ اس سفر میں معمر حضرت کے اونٹوں کے کجاوے اونٹوں پر باندھتے تھے۔ ایک رات حضرت نے ان سے کہا کہ آج اونٹ کا کجاوا ڈھیلا بندھا ہوا ہے۔ معمر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے بہت مضبوط باندھا تھا جس طرح ہر رات باندھا کرتا تھا، لیکن بعض لوگوں نے جو حضرت کی خدمت کرنے کے سبب مجھ سے حسد رکھتے تھے اونٹ کے تنگ کو ڈھیلا کر دیا ہے تاکہ میرے بجائے آپ کسی دوسرے کو مقرر فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا میں ایسا نہ کروں گا اور تمہاری خدمت کسی دوسرے کو سپرد نہ کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 82 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 83 کا آغاز 49واں باب حجۃ الوداع اور اس سفر کے تمام حالات کو جو کہ ابھی جاری ہے سے کریں گے انشاءاللہ۔